السلام علیکم، محمد عزیز صدیق اپنے پروگرام میس نیوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ 20 فروری 2024 چیزیں بہت تیزی سے تبدیل ہو رہی ہیں اور تبدیل ہونی ہیں۔ یہ جو معاملہ اتنا آسان نہیں ہے، سادہ مت سمجھیے گا۔ وہ جو چیزیں ہیں، یعنی میں بھی بڑا حیران تھا، لیکن چونکہ انفارمیشن لیک ہوئی تھی، بتایا گیا کہ جناب، لیکن وہ الیکشن کمیشن کو دیکھنا نا، تحقیق کرے۔ جس کسی نے غلط خبر بنائی ہے، میں بات کر رہا ہوں بیلٹ پیپر کے حوالے سے، حیران کن بات تھی، جو خبر دینے والوں میں نون لیگ کے اپنے لوگ ہیں، اور ہمارے صحافی حضرات نے اس کو ایسے پکڑ لیا دوستوں نے کہ جیسے پتہ نہیں بہت بڑا تیر مار دی ہے، اور وہ خبر چلی۔ اب میرے پاس بھی آئی، میں نے بھی اس کو دیکھا، میں نے کہا وہ نام تو تھا لیکن وہ خبر میں بیلٹ پیپر چھپ رہے تھے۔ اب یہ توجہ ہٹانے کی ضرورت تھی، بتانا تھا کہ یہ سب کچھ نہیں ہے، حالانکہ ہے ایسا کچھ ہی۔ بیلٹ پیپر چھپے ہیں، کہاں چھپے ہیں یہ الیکشن کمیشن دیکھے گا، سیکیورٹی کوڈ ہے اس کا، وہ اپنی جگہ۔ لیکن چلیں، 20 فروری 2024 تاحیات نااہلی کیس سپریم کورٹ نے فیصلہ جاری کر دیا۔ میں اس فیصلے سے اختلاف کرتا ہوں بڑے معاملات میں۔ اور مریم نواز پتہ نہیں کس حیثیت میں چیف سیکرٹری اور آئی جی سے پنجاب سے ملاقاتیں چل رہی ہیں، پتہ نہیں کس قانون اور آئین میں یہ لکھا ہوا ہے۔ اور الیکشن کالعدم قرار دینے کی درخواست پر تحریری حکم نامہ جاری کر دیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ پی ٹی اے نے ٹویٹر پہ بیان ہونے کا، یعنی وہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سنی اتحاد کونسل نے مخصوص رشتوں کے لیے الیکشن کمیشن میں درخواست دے دی۔ علمین گنڈا پور وزیر اعلیٰ بننے سے تصادم کا خطرہ پیدا ہوگا، یہ فیصل وڈا کہتے ہیں۔ چیف الیکشن کمیشنر سے استعفی کا مطالبہ۔ اور کیا ہونا ہے، سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں علی امین گنڈا پور کے بارے میں، فیصل وڈا کیا، اس کے بعد پھر سپریم کورٹ کے جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا ریفرنس چل رہا ہے، وہ بڑا ٹیکنیکل سا ایشو ہے، ساری باتوں کو سچ نہیں دیکھنا، بڑا مشکل کام ہے، وہ پنڈورا باکس کھولنے والی بات ہے۔ 186 کے دائرہ اختیار میں میں نہیں سمجھتا کہ سپریم کورٹ کو اتنا بڑا فیصلہ دے گی۔ آپ تک ریمارکس آتے رہیں گے، وہ ریمارکس سنتے رہیے گا، لیکن اس میں ڈیسیجن میں نہیں دیکھ رہا جس طرح کا بلاول بھٹو صاحب دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ علی گنڈا پور نے وزیر اعلیٰ بننے سے نا تصادم پیدا ہوگا۔ اب یہ بات صحیح ہے یا شک دی ہے، لیکن یعنی یہ ایک طرح سے وارننگ دی گئی ہے، اور وارننگ کا مقصد کیا ہے؟ کہ توڑ پھوڑ کی سیاست کریں گے جب تو پولیس ان کی حفاظت کے لیے کھڑی ہوگی، اور ایک پولیس جب ان کو گرفتار آئے گی تو بیک اپ پر سول آرم فورسز ہوں گی، تصادموں کا، یہ تصادم شاید ملک کے لیے خطرہ ہے۔ اور انہوں نے کہا جی میرے خیال میں تحریک انصاف کی جانب سے وزیر اعظم کے لیے محمد علی خان کا نام آنا چاہیے تھا، ان کا نام نہ آنا دکھ کی بات ہے۔ اور جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان کے اپوزیشن میں جمعیت علماء اسلام رہنما فضل الرحمان ہوگی۔ اب یہ انہوں نے بیسیکلی اپوزیشن کا ایجنڈا، اسٹیبلشمنٹ کا ایجنڈا دے دیا آپ کے سامنے۔ وہ زبان تو اسٹیبلشمنٹ کی بول رہے ہیں نا، اسٹیبلشمنٹ کا یہ جان کے کنٹروورسی پیدا کی گئی ہے وزیر اعظم کے نام پہ، اور اس پہ یہ کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے، ان کا کیا کنسرن ہے؟ عمران خان صاحب نے بڑا سوچ سمجھ کے جو نام فائنل کیا، جو بھی نام ہم سب کو صدقتا ہم نہ کرنا ہے، اس پہ ہمیں اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں، ہمیں ہمارا کوئی دوسرا نظر نہیں ہونا چاہیے، ہمیں ایز اٹ از اس بات کو قبول کرنا چاہیے۔ یہ ہم پہ ذمہ داری ہے، جو کہ اپنا چیئرمین دیتا ہے، یاد بانی جو چیئرمین ہے عمران خان صاحب نے جو فیصلہ کیا، تو ہمیں اس پہ ماننا ہے، اس پہ ماننا ہے، ہر حالت میں آنکھیں بند کر کے یقین کرنا ہے۔ آگے لے چلتے ہیں آپ کو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے حوالے سے۔ صدارتی ریفرنس کے 9 ممبر بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ جسٹس میں بینچ میں چیف جسٹس صاحب جسٹس سردار طارق منصور، جسٹس شہید منصور علی شاہ، جسٹس یحییٰ فریدی، جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس اسلم رضوی اور جسٹس مسرت علی بینچ کا حصہ ہیں۔ یہاں خیال بینچ ہی ہے ویسے۔ اور عدالتی معاونت کے لیے مخدوم علی خان، بیرسٹر صلاح الدین آئے، خالد جاوید خان بیمار تھے تو اس لیے نہ ہو سکے۔ پہلا انہوں نے مخدوم علی خان صاحب نے بڑے بیلنس آرگومنٹ کیے، اور چیف جسٹس صاحب بھی یہ کہنا تھا کہ فوکس ان کا آئین پاکستان ہے۔ تمیز الدین کیس کا ذکر بھی آیا مخدوم علی خان میں، اور جسٹس سید منصور علی شاہ بڑا ہارڈ ٹائم دے رہے ہیں، اور مخدوم علی خان صاحب چاہتے ہیں کہ یہ فیصلہ کسی نہ کسی طرح سے ریورس ہو، ایک نئی جورسپروڈنس ایوالو ہو۔ لیکن منصور علی شاہ نے جو کہا کہ عدالتی کارروائی میں پروسیس درست اپنایا گیا ہے یا نہیں، یہ دیکھنا پڑے گا۔ ہمارا اختیار سماعت بالکل واضح ہے، اور وہ واضح کر دیا انہوں نے کہ 2 مرتبہ نظر ثانی نہیں ہو سکتی۔ حالانکہ میں اس بات کا، اس کلیے کا قائل ہوں، اس کیس میں لکیر کیسے کھینچ سکتی ہے؟ کیا اس کیس میں تعصب ملافیڈی کی بات ہو رہی ہے یا غلط فیصلہ کرنے کو تسلیم کرنا ہے؟ ایک جج نے، عدالتی معاون نے کہا کہ ایک جج نے انٹرویو میں کہا کہ ان پر دباؤ تھا، یہ نہیں کہا کہ میں تعصب کا شکار تھا، بائسڈ۔ اور اگر دباؤ کو شکار نہیں کر سکا، دباؤ کے شکار تھے تو بینچ سے علیحدہ ہو جاتے۔ ایک شخص اگر میلا فیڈی میں ہو، تعصب ہو اس کا،
تو یہ معاملہ کچھ اور ہے، یعنی لائن کھینچ دی ہے۔ مخدوم علی خان صاحب نے جسٹس نسیم احمد شاہ کے انٹرویو کے متعلق دلائل دیے۔ تعصب کو ساتھ ثاقب کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ ہمارے سامنے جو معاملہ ہے وہ تعصب کا یا سابق جج کے اعتراف کا، جج کے ایک انٹرویو کا ایک حصہ تعصب کے اعتراف کا ہے۔ یہ مخدوم علی خان نے عدالت کو بتایا، یہ تعصب کا اعتراف لائے گا یا غلط کاری کا اعتراف، یعنی غلط بات کہی ہے۔ دباؤ کی بات کی کہ دباؤ تھا، کل کو جج کہے گا مجھے بیوی کا دباؤ تھا، یہ آرڈر دو نہ کوئی اور جگہ دیکھ لو، تو یہ کس کیٹیگری میں آئے؟ اصل جواب یہ ہے کہ آپ یہ دروازہ کیسے کھول سکتے ہیں۔ آرٹیکل 186 کے حوالے سے منصور علی شاہ بڑھا کے لے رہے ہیں کہ وہ اس کے تحت ہم کیسے کہہ سکتے ہیں، ہم اس معاملے میں شواہد کیسے ریکارڈ کر سکتے ہیں، کیا ہم انکوائری کر سکتے ہیں۔ چیف جسٹس صاحب نے بھی اس بات کو کہا، یہ کیس ختم ہو چکا، جمال مندوخیل صاحب کا نماز بھی آ گیا، اور ہمیں یہ سوال کسی اپیل میں طے نہیں کرنا چاہیے۔ جو جیسے جمال مندوخیل ہے، ہم اس پہلو کو نظر انداز کر سکتے ہیں کہ ذوالفقار بھٹو کیس وہ چلا، اس وقت ملک میں مارشلہ تھا، مارشلہ کے ایڈمنسٹریٹر کا اپنا مفاد تھا، کیا اس وقت ججز نے پی سی او کے تحت حلف بھی اٹھایا تھا؟ یہ نصیر سعید منصور علی شاہ نے سوال پوچھا، انہوں نے کہا بالکل، ہم آئینی پہلو پر اس سے زیادہ سننا چاہتے ہیں۔ جیسے کہتے ہیں جی ہم اس کیس میں اختلاف کرنے والوں کو بھی ملک نہیں چھوڑنا پڑا، یہ ریمارکس دیے جسٹس صفدر شاہ کو ملک چھوڑنا پڑا، پھانسی کے فیصلے سے اختلاف کرنے والوں کو کوئی انٹرویو یا کتاب ہے؟ اب اس میں جو سوال پوچھا گیا منصور علی شاہ کا، جسٹس دلال پٹیل کا ایک انٹرویو ٹی وی میں موجود ہے، وہ انٹرویو یوٹیوب پر نہیں ہے مگر پی ٹی اے کے پاس موجود ہے، پی ٹی وی کے پاس موجود ہے۔ اور مخدوم علی خان کی طرف سہیل قرائش کی کتاب کا حصہ، اس کتاب میں مختلف ججز کے انٹرویو اکٹھے کیے گئے ہیں، یہ بتایا گیا۔ اور یہ ساری چیزوں کو اگر آپ سامنے رکھ کے دیکھ لیں، وہ مالا فیڈی میں جانا چاہتے ہیں، مالا فیڈی میں شاید مشکل کام ہو جائے۔ میں نئی جورسپروڈنس سے سوال ہوتے تو دیکھ نہیں رہا، ریویو سیکنڈ ریویو وہ راستہ دے دیا ہوا ہے اپیل نے آلریڈی، اس کو اس میں کنورٹ نہیں کیا جا سکتا، یہ بات بھی ہے، لمیٹیشن کا ہے، ٹائم ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے۔ اور یہاں ایک اور بڑی زبردست بات ہے، مجھ سے لوگوں نے بہت سوال کیے ہیں، وہ سوال یہ ہیں کہ نامزد وزیر اعلیٰ اگر کوئی ہیں، وہ چیف سیکرٹری اور آئی جی سے کیسے ملاقات کر سکتی ہیں اور اپنی کارکردگی کی رپورٹیں بتا رہی ہیں، بریفنگ دے رہی ہیں اپنے آپ کو، یعنی کیا مذاق ہو رہا ہے اس ملک کے ساتھ؟ یہ بہرحال یہ ہو رہا ہے، جو کچھ بھی ہے۔ جو ایکس اکاؤنٹ جو بند ہے، وہ ترجمان پی ٹی آئی نے بیان وزارت سے گریز کیا اور اس کا کہا کہ وزارت داخلہ سے رجوع کیا جائے۔ اور سینٹر مشتاق احمد بہت آگے انہوں نے الیکشن کمیشن کو غداری کا مرتکب ہونے کا الزام عائد کرتے ہوئے ملک مستعفی ہونے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ جو کچھ اس ملک میں الیکشن کے ساتھ پروسیس کے ساتھ ہوا ہے، انہوں نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات کر دی ہے۔ 62(1) کا فیصلہ ہے، چھوٹا سا میں وہ آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ سمجھ سکیں۔ 62(1)(f) صادق اور امین ہونا، اور عدالت نے ڈیکلیریشن دینی ہے، اور پھر یہ نااہلی ہے۔ سیکشن 235 اس میں ایڈ کیا گیا کہ جناب 62(1)(f) کے تحت جو نااہلی اب 5 سال ہوگی، یہ 232 آئین سے متصادم ہے۔ اور یہی بات میں نے آج چیلنج کی ہوئی ہے۔ اب لاہور ہائی کورٹ میں جب فیصلہ میرے سامنے آ گیا، میں اب یہ سارا کچھ سامنے لگا کے عدالت کے سامنے میں لے کر جاؤں گا، اور اس بات کو بڑی وضاحت کے ساتھ عدالت کے سامنے میں رکھوں گا کہ جناب یہ آپ نے جو موقف دیا ہے، اور اس کو سامنے رکھتے تو 232 جو ہے وہ کتاب پہ رہ نہیں سکتا۔ پاناما کیس میں یہ فیصلہ، یہ وضاحت نہیں دی گئی کہ آرٹیکل 184(3) کے تحت سپریم کورٹ براہ راست کورٹ آف لاء کے تحت کسی امیدوار کی تحریت کا تعاون کیسے کر سکتی ہے۔ پرانی ہسٹری چلی آ رہی ہے، پاناما کیس کی تو ضرورت ہی نہیں، چلیں یہ بات کہی ہے، کسی امیدوار کو نااہل کرنے میں عدلیہ کو انتہائی احتیاط کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اور تحریری فیصلے میں کہا گیا کسی امیدوار کے کردار کا تعین کرنا عدالتوں کا کام نہیں، بلکہ جمہوری معاشرے میں یہ ووٹر کا کام ہے۔ تو پھر عمران خان کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے، اس کے ساتھ آپ سارا کچھ دیکھ رہے ہیں، نہ آئین میں اور نہ ہی کسی قانون میں یہ واضح ہے کہ کورٹ آف لاء کون سا عدالتی فورم ہوگا جو ڈیکلیریشن دینے کا مجاز ہے۔ سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، کورٹ آف لاء ہیں، اور ان کو اختیار ہے، ضرورت نہیں ہے کوئی ایویڈنس دینے کی۔ ایک چیز سامنے آ گئی ہے، یہ کون سا، یہ رائٹ ٹو فیئر ٹرائل اینڈ ڈیو پروسیس آف لاء کی باتیں ہو رہی ہیں، تو رائٹ ٹو فیئر ٹرائل اینڈ ڈیو پروسیس آف لاء پھر کہاں ہوا؟ عمران خان صاحب کو آپ نے سزا دلوائی، آپ کی عدالتوں نے، دلاور نے سزا دی ہے، اس میں نااہلی بھی ہے 5 سال کی۔ آپ اندازہ تو لگائے نا، یہ 2 رویے تو نہیں چل سکتے ہیں نا اس ملک کے اندر۔ تحریر حکم نامہ جاری کر دیا ہے انتخابات کالعدم قرار دینے کی درخواست پر۔ درخواست گزار کا درخواست واپس لینا حق ضرور ہے، اپنے مقاصد کے حصول کے لیے پبلسٹی کے بعد درخواست واپس لینا ادارے کا غلط استعمال ہے۔
درخواست گزار نے عدالتی عملے کا غلط استعمال کیا، سپریم کورٹ اپنی حفاظت کرے گی کہ اس کے ساتھ کوئی ساز باز نہ کر سکے۔ کیس آگے بڑھانے سے پہلے درخواست گزار کو سنوائی کا ایک اور موقع دیا جاتا ہے، اور درخواست گزار ریٹائرڈ جو ہے نا علی خان نے آئینی درخواست دائر کی تھی اور پھر واپس لے لی تھی۔ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کی جو درخواستیں ہیں، اپیلیں ہیں، اس پر اعتراض دائر کیا، وہ اعتراض دور کر دیے جائیں گے، اور اعتراض انشاءاللہ اور وہ بڑا اپیل میں نارمل سی چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں اور وہ سامنے آ جائیں گے، کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے کہ ہم اس میں اتنا پریشان ہوتے پھریں۔ آخر میں الیکشن کمیشن سنی اتحاد کونسل نے مخصوص نشستوں کے لیے ریزرو سیٹیں جو ہے نا، اور یہ ریزرو سیٹیں آپ کی پرپورشنیٹ کے مطابق ہے، 92 93 94 95 جتنی بھی ہیں وہ سیٹیں ساری آپ کی اکٹھی ہو جائیں گی، اور اسی طرح اگر متحدہ مجلس عمل بھی ہے ساتھ آپ کے ساتھ اور بھی ہیں، وہ ساری اکٹھی ہو کے وہ ٹوٹل سیٹیں کہلائیں گی۔ اس کے مطابق پرپورشنیٹ کے مطابق، یہ نہیں کہ اگر آپ نہیں آتے تو اس کی جگہ آپ کی سیٹیں کوئی اور لے لے گا، ٹھیک ہے۔ تو 50 کا نوٹیفیکیشن جو ہے نا سرٹیفکیٹ جمع کروا دی ہے، چونکہ 50 لوگ آ گئے، 50 کے نوٹیفیکیشن جاری کیا، 3 دن کے عمل کو سامنے رکھتے ہوئے یہ عمل انہوں نے کر دیا۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔